ایک بادشاہ جو صرف حکمران نہیں تھا بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کہانی ہے موسیٰ اور فرعون کی، قرآن کی زندہ وارننگ۔ اور دوسری طرف ایک نبی جس کے پاس صرف اللہ کا پیغام تھا۔ مصر کی زمین پر فرعون کی حکومت تھی، بنی اسرائیل اس کے نیچے دب چکے تھے، ان پر سختیاں تھیں اور زندگی پر خوف کا سایہ۔ ایک ماں، ایک بچہ اور ایک دریا۔ اللہ نے فرمایا اسے میرے حوالے کر دو۔ سورہ القصص 28:7۔ پھر فرعون نے جسے ختم کرنا تھا اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ سورہ طٰہٰ 20:39۔ پھر ایک دن سالوں بعد طور کے پہاڑ پر اللہ نے بلایا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ سورہ طٰہٰ 20:14۔ اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ہوا میں گھمائی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا کر ایک مقابلہ کرنا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو سانپ بنا تھا وہ جادوگر کے سانپ کو نگل دیا۔ یہ دیکھ کر سب سجدے میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور بنی اسرائیل میں ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ پر جو موسیٰ کے ساتھ تھے، جو اللہ کو حق مان گئے تھے، انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پر راستے میں ایک بڑا دریا آ گیا اور لوگ گھبرا گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اپنی لاٹھی ہوا میں گھمائے تو دریا کے بیچ ایک راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی ان کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ پھر جب اسی راستے کو فرعون نے پار کرنے کی کوشش کی تو اس کی پوری فوج اور فرعون کا آتے وہ پانی میں بنا راستہ پھر سے بند ہو گیا، اور فرعون کا غرور اور تکبر سب اسی میں ڈوب گیا۔